اس آخری ایپیسوڈ میں دیکھیے کہ جب وہ روانہ ہوئے تو کیسے ہنا نے ان کی رہنمائی کی۔ زکالی کے عظیم طلسم نے امسلوپوگاس کی جان کیسے بچائی۔ زکالی کا دیا ہوا مشن مکمل کر کے جب شکاری زکالی کے پاس پہنچا تو کیا ہوا۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ہنا اور شکاری کی لاسٹ ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں، اور اس کے بعد اس کہانی کا دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا جو ہنا کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہنا اور شکاری ایپیسوڈ 24، لاسٹ ایپیسوڈ، اور ایپیسوڈ کا نام ہے روانگی۔ تھوڑی دیر بعد ہم روانہ ہو گئے۔ ہم میں سے چند، جن میں دونوں زخمی زولو بھی شامل تھے، ڈولیوں میں سوار تھے اور چند پیدل چل رہے تھے۔ زولو بھی چلنا چاہتے تھے، لیکن میں نے اصرار کیا کہ وہ کم سے کم 2 دنوں تک ڈولیوں میں ہی سفر کریں۔ آئینیز کی ڈولی میں نے اپنی ڈولی کے آگے رکھی کہ اس پر نظر رکھ سکوں۔ مزید احتیاط کی خاطر میں نے حنیز کو اس کی ڈولی کے ساتھ ہی رہنے کی ہدایت کر دی۔ خوش قسمتی سے آئینیز کو حنیز سے انسیت ہو گئی تھی، غالباً اس لیے کہ وہ اس پر ضرورت سے زیادہ مہربان تھا۔ حالانکہ اپنی طویل نیند سے بیدار ہونے کے بعد آئینیز نے اسے بھی نہ پہچانا تھا جس طرح کہ مجھے نہ پہچان سکی تھی۔ بہرحال جلد ہی وہ دونوں دوست بن گئے، یہاں تک کہ حنیز اس کی آیا ہی بن گیا اور آیا ہی کی طرح اس کی خبر گیری کرنے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے لگا۔ آئینیز اسے میرا چھوٹا بندر کہنے اور اس پر پورا اعتبار کرنے لگی، اور خود حنیز کو بھی اس سے ایسی محبت ہو گئی کہ وہ اسے 1 منٹ کے لیے بھی تنہا نہ چھوڑتا تھا۔ اس سلسلے میں ایک دفعہ گڑبڑ بھی ہو گئی۔ شور اور چیخیں سن کر میں اپنی ڈولی سے اترا اور بھاگ کر آگے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حنیز غیظ و غضب کا دیوتا ایک زولو کو گولی مار دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ زولو اپنی اناڑی پن میں آئینیز کی ڈولی سے ٹکرا گیا تھا، جو الٹتے بچی تھی۔ میں نے بیچ بچاؤ کر کے حنیز کو ٹھنڈا کیا۔ رہی آئینیز تو وہ اداس آنکھوں سے، جیسا کہ زولو اسے کہا کرتے تھے، ہنس آنکھوں والی بن گئی تھی، کیونکہ وہ ہنس رہی اور تالیاں بجا رہی تھی، اور وہ ایک بچے کی طرح بے فکر اور خوش تھی۔ ایک دفعہ میں نے اسے اداس اور روتے دیکھا۔ ہوا یوں کہ بلی کا وہ بچہ جسے وہ اپنے ساتھ کور سے لائی تھی، ڈولی سے کود کر بھاگا اور ایک جاڑی میں گھس گیا، اور خدا جانے کہاں گیا کہ تلاش کے باوجود مل نہ سکا۔ آئینیز بچوں کی طرح ضد کرنے اور رونے لگی، لیکن جب حنیز نے اسے اپنی الٹی سیدھی انگریزی اور اس سے زیادہ بگڑی ہوئی پرتگالی میں سمجھایا کہ وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہے جسے وہ بہت زیادہ چاہتا ہے، اور یہ کہ اسے اس کی ماں سے جدا کرنا گناہ ہوگا، تو آئینیز نے اپنے آنسو پوچھ لیے اور ایک بار پھر ہنسنے بولنے لگی۔ ہماری رفتار خاصی تیز رہی، اور پہلے دن کی شام کو ہم اس چوٹی یا آتش فشاں کے لب پر تھے جو کور کے وسیع اور عریض میدان کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا، اور پھر ہم تیزی سے ڈھلان اتر کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں اس رات ہمیں پڑاؤ ڈالنا تھا۔ غالباً میں بتا چکا ہوں کہ اس جگہ سے کچھ دور ایک بے حد عجیب چٹان کھڑی تھی، اور شاید اب بھی ہوگی، جو غالباً اپنی مضبوطی اور ٹھوس پن کی وجہ سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں برسوں سے جوں کی توں کھڑی ہوئی تھی، جبکہ آس پاس کی چٹانیں موسموں کے رد و بدل، طوفانی ہواؤں کی زیادتیوں اور لاوے کے بہاؤ سے نیست و نابود ہو چکی تھی۔ چٹان کا یہ ستون کوئی 50 فٹ بلند تھا، اور ایسا مدر، ہموار اور چکنا تھا جیسے اسے انسان نے تراشا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ کور کی طرف جاتے ہوئے جب ہم اس چٹان کے قریب سے گزرے تھے تو میں نے امسلوپوگاس یا شاید حنیز سے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، کہا تھا کہ اس چٹان پر دنیا کا کوئی بندر نہیں چڑھ سکتا۔ واپسی کے سفر میں جب ہم دوسری دفعہ اس چٹان کے قریب سے گزرے تو اس وقت سورج مغربی چوٹی کے عقب میں غائب ہو چکا تھا، لیکن اس کی ایک سرخ کرن نے اس طوفانی بادل کو خونی رنگ دے دیا تھا جو عین ہمارے سروں پر پھیل رہا تھا، اور وہاں سے اس کا عکس چٹانی ستون کی چوٹی پر پڑ رہا تھا۔ اس وقت میں اپنی ڈولی میں سوار نہ تھا، بلکہ قافلہ کے آخر میں امسلوپوگاس کے ساتھ یہ دیکھنے کے لیے پیدل چل رہا تھا کہ کہیں کوئی ہمارا ساتھی اترتے ہوئے اندھیرے میں بھٹک نہ جائے۔ ہم اس چٹانی ستون سے کوئی 40-50 گز کے فاصلے سے گزر رہے تھے تو اتفاقاً امسلوپوگاس کی نظریں اس چوٹی کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کے منہ سے حیرت کی چیخ نکل گئی، چنانچہ میں نے بھی دیکھا اور دم بخود رہ گیا۔ چٹانی ستون کی چوٹی پر اور سرخ روشنی میں ہنا کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک عجیب اور اپنے طور پر اثر انگیز منظر تھا، کیونکہ زمین و آسمان کے درمیان کھڑی ہوئی ہنا ایک عورت سے زیادہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ معلوم ہوتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اندھیرے کی سطح پر کھڑی ہوئی ہو، کیونکہ نیچے اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔
جس نے چٹانی ستون کو نگل لیا تھا۔ صرف اس کی چوٹی روشن تھی، اس کے علاوہ اس سرخ روشنی میں ہینا کے سارے خطوط صاف نظر آ رہے تھے اور خط و خال پوری طرح سے نمایاں تھے، کیونکہ اس وقت وہ بے نقاب تھی۔ ہم اس کی طرف بت بنے دیکھتے رہے، بس دیکھتے رہے، اور پھر میں نے کہا، امسلوپوگاس، یہ بلالی تو بڑا جھوٹا آدمی ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ جو حکم کرتی ہے کورس سے رخصت ہو کر اپنے مسکن کی طرف چلی گئی ہے۔ شاید اس چٹان کی چوٹی ہی اس کا مسکن ہو، بشرط یہ کہ وہ مجسم سفید فام سائرہ ہی ہو، میں نے غصے سے کہا، کیونکہ میرے اعصاب ایک دم سے تن کر جنجنانے لگے تھے۔ امسلوپوگاس، تم بڑی بے وقوفی کی باتیں کہتے ہو، اسے ہم اپنے سامنے بلکہ اوپر دیکھ رہے ہیں، چنانچہ وہ اور کہاں ہو سکتی ہے؟ میکومیزن، ساحروں کے طور طریقے میں کیا جانوں، ان کا تو یہ ہے کہ وہ ہوا کی طرح جب چاہیں اور جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ میکومیزن، تم ہی بتاؤ، کوئی بھی عورت ایسی چٹان پر چپکلی کی طرح چڑھ سکتی ہے؟ کیا یہ بات ہے؟ اور میں اسے سمجھانے لگا، اور اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے اسے کیا کہا اور کون سے دلائل پیش کیے۔ بہرحال عین اس وقت ایک بادل نے آ کر خدا جانے کس چیز نے وہ روشنی بجھا دی جو چٹان کی چوٹی پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس پر کھڑی ہوئی ہینا غائب ہو گئی۔ کم سے کم اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے دیکھ نہ سکے۔ 1 منٹ بعد ہی بادل یا جو کچھ بھی تھا ہٹ گیا، روشنی چوٹی پر پھیل گئی، لیکن اب وہاں کوئی نہ تھا، صرف ایک چھوٹا سا پرندہ بیٹھا چون سے اپنے بازو کھجلا رہا تھا۔ میں نے امسلوپوگاس کی طرف اور اس نے اس کی طرف دیکھا، خاموشی سے سر ہلائے اور آگے بڑھ گئے۔ یہ آخری دفعہ میں نے ہینا کو دیکھا، بشرط یہ کہ وہ اس کا بھوت نہ ہو۔ تاہم یہ سچ ہے کہ ہمارے واپسی کے اس پورے سفر میں عموماً اور خصوصاً اس وقت جب ہم دلدلوں سے گزر رہے تھے، میں اپنے بہت قریب ہینا کی موجودگی کو شدت سے محسوس کرتا رہا۔ اس کے علاوہ دوسروں نے بھی ایک دفعہ اسے یا اس کی کسی عورت کو دیکھا۔ یہ واقعہ یوں ہوا، ہم لوگ بڑی اور خوفناک دلدل کے عین قلب میں تھے، اور ہمارے امام حجر راہبر جو آگے چل رہے تھے ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سے پگ ڈنڈی یا راستہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر مختلف سمتوں میں جا رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر راہبر گڑبڑا گئے کہ کس طرف چلا جائے۔ آخرکار انہوں نے دائیں طرف جاتے ہوئے راستہ پر چلنے کا فیصلہ کیا، اور اس ڈولی کے ساتھ جس میں آئینیز تھی اور جس کے ساتھ حنیس تھا اس پر چل پڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ عین اس وقت، جیسا کہ حنیس نے مجھے بعد میں بتایا، ہمارے راہبر ایک دم سے سجدے میں گر گئے، اور اس نے یعنی حنیس نے عین سامنے ایک سفید پوش سایہ سا جس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی کھڑے دیکھا، جو بائیں طرف کے راستے کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور پھر وہ سایہ دلدل کی دھند میں تحلیل ہو گیا۔ حنیس نے ڈولی روک لی، یہاں تک کہ میں اس کے قریب پہنچ گیا، اور حنیس نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا تھا، اور آئینیز بھی بچوں کی طرح تالیاں بجا بجا کر سفید پوش خاتون کے متعلق خدا جانے کیا کچھ کہنے لگی۔ میں نے شوق تجسس سے بےتاب ہو کر دائیں طرف کے راستے پر کچھ دور تک جانے کا فیصلہ کیا کہ معلوم کروں کہ یہ راستہ کیوں غلط ہے۔ میں ابھی چند قدم ہی اس راستے پر آگے بڑھا تھا کہ چکنی بدبودار دلدل میں دنسنے لگا۔ بڑی مشکلوں کے بعد میں اس سے نکلا اور پھر بانس کھمبو کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہاں دلدلی سطح کے نیچے گاڑھا پانی بہہ رہا تھا جو بہت زیادہ گہرا تھا۔ اگر میں نے ایک اور قدم آگے بڑھایا ہوتا تو یہ دلدل میرا مقبرہ بن جاتی۔ اس رات میں نے راہبروں سے اس سفید سائے کے متعلق سوالات پوچھے، لیکن انہوں نے میرے ہر سوال کے جواب میں یہی ظاہر کیا کہ انہوں نے کچھ نہ دیکھا تھا، اور یہ کہ وہ بات سمجھ نہ رہے تھے۔ یہ دونوں واقعات، یعنی ہینا کو چٹانی ستون کی چوٹی پر میرا اور امسلوپوگاس کا دیکھنا، اور پھر دلدل میں اسے حنیس کا دیکھنا اور ہمیں صحیح راستہ بتانا، میرے لیے آج تک معمہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی حل میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ چنانچہ اس کا فیصلہ میں سننے والوں پر چھوڑتا ہوں، ان کا جو جی چاہے سمجھیں۔ ہمارے واپسی کے سفر کی تفصیلات کا بیان ضروری نہیں ہے، چنانچہ میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کروں گا کہ اس خوفناک دلدل سے نکلنے اور خشک اور بلند علاقے میں پہنچنے کے بعد ہم نے امام حجر راہبروں اور سپاہیوں کو رخصت کیا۔ صرف آئینیز کی ڈولی اپنے ساتھ رکھی جسے اب ہمارے زولو ساتھی اٹھا رہے تھے، اور ہم دریائے زمباسی عبور کر کے بحیر و خوبی اور کسی بھی حادثے سے دوچار ہوئے بغیر رابرٹسن کے مستقر اسٹراتھ مور پہنچ گئے۔ یہاں ہمارا چھکڑا اور مویشی جو ہم زولوؤں کی حفاظت میں چھوڑ گئے تھے، زولوؤں نے خوشی کے نعروں کے ساتھ ہمارا استقبال کیا، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہم مر کھپ گئے۔ چنانچہ وہ 2 ہی 4 دن میں اپنے گھروں کی طرف جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ توماسو نے بھی ہمیں خوش آمدید کہا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صحیح سلامت واپسی سے وہ بھی زولوؤں کی طرح حیران تو تھا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہماری واپسی سے خوش بھی نہ تھا۔
میں نے اسے بتایا کہ کپتان رابرٹسن ایک جنگ میں مارا گیا ہے، لیکن اس کی بیٹی کو جسے آدم خور اٹھا لے گئے تھے ہم بچا کر لے آئے ہیں۔ ساتھ ہی میں نے اسے ہدایت کی بلکہ تاکید کر دی کہ فی الحال وہ یہ بات اپنے تک ہی رکھے۔ اس کے علاوہ میں نے امسلوپوگاس اور گردگو کے ذریعے زولوؤں کو بھی ہدایت کر دی کہ وہ ہماری اس مہم کا ذکر کبھی کسی کے سامنے نہ کریں، اور یہ کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو سفید فام ساحرہ کا سراپ ان پر پڑے گا اور پھر ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا کہ اس ساحرہ کا نام اور اس سے منسوب ہر واقعہ کا وہ اپنے سینے میں ہی بند رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے میری اس ہدایت پر پوری طرح سے عمل کیا اور کبھی بھولے سے بھی نہ تو ہماری اس مہم کا ذکر کیا اور نہ ہی کسی کے سامنے ہینا کا نام لیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ہینا سے، جسے وہ دنیا کی عظیم ساحرہ سمجھتے تھے، اور امسلوپوگاس کے کلہاڑے سے ڈرتے تھے۔ آئینیز اپنے پرانے گھر کو پہچانے بغیر اس رات سونے چلی گئی، اس بچی کی طرح جو کچھ سوچ اور سمجھ نہ سکتی ہو۔ لیکن صبح حنیس نے آ کر مجھے مطلع کیا کہ آئینیز اب بدل گئی ہے اور یہ کہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو آئینیز کو نشست گاہ میں بیٹھے پایا۔ وہ یورپین لباس میں ملبوس تھی جو خود اس نے اپنی الماری سے، جہاں وہ اپنے کپڑے رکھتی تھی، نکالا تھا۔ ایک بار پھر وہ بالغ اور ہوشیار عورت بن چکی تھی۔ مسٹر کوارٹرمین، اس نے کہا، شاید میں بیمار تھی، کیونکہ آخری بات جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ تم اور ابا دریائی گھوڑوں کے شکار پر روانہ ہو گئے تھے اور میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ ابا کہاں ہیں؟ شکار میں ان کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ افسوس، میں نے بے دڑک جھوٹ بول دیا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ حقیقت اس کا دماغ الٹ دے گی۔ حادثہ ہو ہی گیا۔ تمہارے ابا پر ایک دریائی گھوڑے نے حملہ کر کے رگیت دیا اور ہم نے انہیں اسی جگہ دفن کر دیا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور چند ثانیوں کے توقف کے بعد کہا، مسٹر کوارٹرمین، شاید تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، لیکن کوئی غیبی آواز مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مناسب ہوگا کہ ہر بات سے میں واقف نہ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے آئینیز، میں نے کہا، تم سخت بیمار اور اپنے ہوش میں نہ تھی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات سے تمہارے دل کو سخت صدمہ پہنچا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اپنے ابا کی موت کی خبر مل گئی تھی۔ اس واقعہ کو تم بھول گئی ہو اب، اور غالباً اسی صدمہ سے تمہارا دل الٹ گیا۔ آئینیز، مجھ پر بھروسہ کرو اور یقین کرو کہ اگر میں تم سے کچھ چھپا رہا ہوں تو ایسا میں تمہارے بھلے کی خاطر کر رہا ہوں۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے کوارٹرمین، اس نے جواب دیا۔ اچھا، اب تم جاؤ، لیکن پہلے یہ بتاتے جاؤ کہ وہ سب عورتیں اور بچے کہاں گئے؟ تمہارے ابا کے انتقال کے بعد وہ سب چلے گئے۔ میں نے ایک بار پھر جھوٹ بولا۔ اس نے ایک بار پھر میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ آئینیز کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس پر جو کچھ بیت گئی تھی، اس سے وہ کہاں تک واقف تھی یا بعد میں واقف ہوئی، یہ میں آج معلوم نہ کر سکا۔ البتہ میرا خیال ہے کہ اس کے متعلق وہ کچھ زیادہ نہ جانتی تھی۔ اول تو اس لیے کہ تھوماسو سمیت ہر ایک کو دھمکیاں دی گئی تھیں کہ وہ اس سلسلے میں آئینیز سے کچھ نہ کہیں۔ اس کے علاوہ خود آئینیز خاصی سمجھدار تھی اور جانتی تھی کہ کب سوالات نہ پوچھنا مناسب ہوتا ہے۔ اسے احساس تھا کہ اس پر اعصابی ہیجان یا پاگل پن کا دورہ پڑا تھا اور اسی دورے میں اس کا باپ مر گیا تھا اور کچھ خاص واقعات ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے اس سے زیادہ کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی اور کبھی مجھ سے اس سلسلے میں مزید سوالات نہ پوچھے، اور اس کی خاموشی سے میں حقیقت میں خوش تھا، کیونکہ آپ جانیے کہ میں ہینا کی اس پیشن گوئی کی کیا تشریح کر سکتا تھا کہ وہ دماغی طور پر بچی بن جائے اور گھر پہنچنے کے بعد ہی اصلی حالت پر آ جائے گی، کیونکہ اسے میں خود بھی نہ سمجھ سکا تھا۔ لیکن ایک دفعہ اس نے جینی کے متعلق پوچھا، جس کا جواب میں نے یہ دیا کہ اس کی یعنی آئینیز کی بیماری کے دوران وہ چل بسی۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی جھوٹ تھا، خدا معاف کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں مصلحت کی بنا پر جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آئینیز کی پوری داستان میں یہیں ختم کر دوں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ خاموش طبع اور مذہبی قسم کی لڑکی تھی، چنانچہ وہ اکثر و بیشتر عبادتوں میں مصروف رہتی تھی۔ یہ مذہبی جنون شاید اسے ورثے میں ملا تھا، کیونکہ اس کے باپ نے بھی اپنے آخری دور میں اسی جنون کا اظہار کیا تھا۔ جب ہم مہذب دنیا میں پہنچے تو سب سے پہلے آئینیز کی جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ اتفاقاً ایک بوڑھا راہب تھا۔ ان دونوں کی دوستی کا آخر کار وہی نتیجہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ آئینیز نٹال کی ایک خانقاہ میں داخل ہو کر نن بن گئی تھی۔ برسوں بعد ایک دفعہ میں اس سے ملا تھا، جب وہ ترقی کر کے اپنی خانقاہ میں مدر سپیریئر بننے والی تھی۔ وہ بے حد مطمئن اور خوش نظر آتی تھی، اور خود اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی خوشی اب مکمل تھی۔ اس وقت بھی اس نے مجھ سے نہ پوچھا کہ جب وہ حالی ذہن تھی تو اس کے ساتھ کیا واقعات ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ کچھ ہوا ضرور تھا، اور یہ کہ وہ اس کی تفصیلات معلوم کرنا نہ چاہتی تھی۔
ایک بار پھر دل ہی دل میں نے خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ آپ جانیے اگر میں اسے اپنی مہم کی داستان سنا بھی دیتا تو وہ شاید ہی اس پر یقین کرتی۔ خیر تو آمد برسر مطلب اسٹراتھ مور میں 1-2 دن قیام کر کے جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب آئینیز اپنا بلا برا سوچ اور سمجھ سکتی ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ میں اب نٹال کی طرف روانہ ہونے والا ہوں، اور یہ کہ خود اس کا کیا ارادہ ہے۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ وہ بھی میرے ساتھ ہی چلے گی، کیونکہ اس نے کہا اس کے باپ کے انتقال کے بعد اب اسٹراتھ مور میں اس کے لیے کچھ نہ رہ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک خفیہ جگہ بتائی۔ یہ نشست گاہ کے عین نیچے ایک مختصر سا تہہ خانہ تھا جہاں رابرٹسن اپنی شراب کا ذخیرہ رکھا کرتا تھا۔ اس تہہ خانے کے فرش سے ایک جگہ سے اینٹیں اکھاڑی تو وہاں اس کھڈ میں سونے کا ذخیرہ بھرا ہوا تھا۔ رابرٹسن نے خود اس ذخیرے کا پتہ اپنی بیٹی کو بتایا تھا اور اکثر اس سے کہا کرتا تھا کہ جب بھی اسے ضرورت ہو وہ یہ سونا نکال لے۔ اسی خزانے کے ساتھ اس کا وصیت نامہ، چند دوسرے ضروری کاغذات، اس کی جوانی کی یادداشتیں اور چند محبت نامے ملے، اور دعاؤں کی ایک کتاب بھی تھی جو اس کی یعنی رابرٹسن کی ماں کی یادگار تھی۔ یہ چیزیں جن کا پتہ آئینیز کے علاوہ کسی کو نہ تھا ہم نے نکال لی اور روانگی کے انتظامات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ضروری اور قیمتی چیزیں ہم نے چھکڑے میں باندھ کر رکھ دی اور مویشی آگے آگے ہنکاتے ساتھ لے لیے۔ اسٹور اور جائیداد تھوماسو کے ہاتھ نصف قیمت پر اور اس شرط کے ساتھ فروخت کر دی کہ وہ رقم کی مقررہ قسطیں ہر سال 2 دفعہ آئینیز کے نام ساحلی شہر کے اس بینک میں جمع کرواتا رہے گا جہاں رابرٹسن کا اکاؤنٹ تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے اس شرط پر کہاں تک عمل کیا، لیکن چونکہ کوئی اور بھی اسٹراتھ مور میں قیام کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے ہم تھوماسو پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ ایک سہانی صبح ہم اسٹراتھ مور سے روانہ ہوئے تو میں نے آئینیز سے پوچھا، آئینیز تمہیں یہ جگہ چھوڑنے کا غم نہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اسٹراتھ مور میرے لیے جہنم تھا، خدا کرے کہ اب میں یہاں کبھی نہ آؤں۔ اور اس کے بعد ہی اور زولو لینڈ کی سرحد پر زکالی کا عظیم طلسم نے اپنا کرشمہ دکھایا۔ اگر یہ طلسم، جیسا کہ حنیس اس بدخیت بدھ کو کہا کرتا تھا، نہ ہوتا تو ہم سب کے سب مارے جاتے۔ اس واقعہ کی تفصیلات طویل اور پیچیدہ ہیں، چنانچہ صرف یہ بتانے پر اکتفا کرتا ہوں کہ اس کا تعلق اس سازش سے ہے جو امسلوپوگاس شاہ زولو کاٹووائیو سے کر رہا تھا، اور اس کی اطلاع امسلوپوگاس کی بیوی منازی اور اس کے عاشق لوسٹا نے کاٹووائیو کو کر دی تھی۔ ان دونوں کی اس غداری کی تفصیلات میں شروع کی ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ زولو لینڈ کی ہر سرحد پر کاٹووائیو نے اپنے جاسوس مقرر کر دیے تھے کہ وہ امسلوپوگاس کو دیکھتے ہی اس کی اطلاع اسے یعنی کاٹووائیو کو کر دیں، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جلد یا بددیر امسلوپوگاس واپس آئے گا۔ اس کے علاوہ سب یہ جانتے تھے کہ وہ میرے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ ایک افسر نے، جس کا تعلق شاہی گھرانے سے تھا، اپنے دستے کے ساتھ ہمیں گھیر لیا۔ حملہ کرنے سے پہلے اس افسر نے اپنا پیغامبر اپنے اس پیغام کے ساتھ میرے پاس بھیجا کہ اگر میں امسلوپوگاس اور اس کے ساتھیوں کو اس کے سپرد کر دوں تو وہ ہم سے کوئی تعارض نہ کرے گا اور مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل جانے دے گا اور میرا سامان بھی نہ لوٹا جائے گا۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو حملہ کر کے ہم میں سے ہر ایک کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ بادشاہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی شخص بھی امسلوپوگاس کے انجام کی داستان بیان کرنے کے لیے زندہ رہے۔ یہ پیغام دیکھ کر میرا جواب حاصل کرنے کے لیے آدھے گھنٹے بعد آنے کا وعدہ کر کے پیغمبر چلا گیا۔ جب وہ حد سماعت سے نکل گیا تو امسلوپوگاس، جس نے پیغمبر کی باتیں خاموشی سے سنی تھی، میری طرف گھوم گیا۔ میکومیزن، اس نے کہا، اب میں اپنے منحوس سفر کے اختتام تک پہنچ گیا ہوں۔ میں نے مردوں کی تلاش میں یہ سفر کیا تھا اور سفید فام ساحرہ نے وہ مردے مجھے دکھا دیے تھے، لیکن اب میں مر کر ان کے پاس پہنچنے والا ہوں، کیونکہ ان تک پہنچنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے امسلوپوگاس کہ ہم اسی طریقہ سے ان کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ میں نے کہا، ایسی بات تو نہیں ہے میکومیزن، بادشاہ کا وہ بزدل پلہ تو وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں صحیح سلامت نکل جانے دے گا۔ اسے تو میرے اور میرے ساتھیوں کے خون کی ضرورت ہے، اور اس میں وہ حق بجانب ہے، کیونکہ میں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی ہوئی ہے۔ میں اس چھوٹے سے قبیلے کی سرداری سے اکتا گیا ہوں، اور جس تخت پر وہ بیٹھا ہوا ہے اس پر میرا جائز حق ہے۔ چنانچہ ہم دونوں کے جھگڑے سے تمہیں کوئی واسطہ نہیں ہے، حالانکہ تم مخلص ہو اور مجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے۔ اگر تم میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس ہستی کا خیال کرو جو چھکڑے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اداس آنکھوں والی کی جان بچانا، اسے بخیر و خوبی منزل تک پہنچا دینا تمہارا فرض ہے۔ امسلوپوگاس کی اس دلیل کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ میں نے پوچھا کہ اب وہ کیا کرنے والا ہے۔ ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، چنانچہ فرار تو کسی صورت ممکن ہی نہ تھا۔ بہادروں کی موت مروں گا میکومیزن، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔
تم دیکھو گے میکومیزن کے کلہاڑے کا مالک خون ریز اور اس کے ساتھی شاہی پلوں سے کیسی یادگار جنگ کرتے ہیں۔ میں خاموش تھا کیونکہ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ ہم سب خاموش تھے اور دور سایوں کو اس نشان کی طرف رینگتے دیکھ رہا تھا جو زولو پیغمبر اپنے پھالے سے زمین پر بنا گیا تھا، کیونکہ وہ کہہ گیا تھا کہ جب سایہ اس نشان کو چھو لے گا تو وہ میرا جواب سننے آ جائے گا۔ اس بے چین کر دینے والی اور تقریباً خوفناک خاموشی میں نے کسی کو کھنکارتے سنا۔ یہ حنیس تھا، جب بھی وہ مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا تو اسی طرح کھنکارتا تھا۔ کیا ہے؟ میں نے اس سے بے چینی سے پوچھا۔ غصہ مجھے یہ دیکھ کر آیا تھا کہ وہ زمین پر پالتی مارے اطمینان اور بے فکری سے بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ نہیں باس، ایک ذرا سی بات ہے، وہ بولا، اور وہ یہ کہ زولو بادشاہ کے یہ لکڑ بگے شمال کے آدم ہوروں کی بنسبت زکالی کا عظیم طلسم سے زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ عظیم طلسم والا ان کے بہت قریب ہے۔ تمہیں یاد ہوگا باس کہ جب ہم اپنے اس سفر پر روانہ ہوئے تھے اور زولو لینڈ کی سرحد پار کر رہے تھے تو وہ لوگ عظیم طلسم کے سامنے جھک گئے تھے، اور اب ہم زولو لینڈ میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے تلخی سے کہا، تو کیا تم چاہتے ہو کہ یہ طلسم میں انہیں دکھاؤں؟ نہیں باس، وہ تمہیں اور اداس آنکھوں والی کو کچھ نہیں کرنا چاہتے، تو انہیں یہ طلسم دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر یہ طلسم امسلوپوگاس کی گردن میں پڑا ہوا ہو اور وہ اسے زولو کتوں کی نظر کے سامنے نچا کر اعلان کرے کہ وہ عظیم طلسم اور زکالی کی پناہ میں ہے، اور یہ کہ ہر وہ شخص 3 چاندوں میں ہی بری موت سے مرے گا جو اسے انگلی تک لگائے گا، تو بات شاید کچھ ہو۔ اور پھر وہ کھنکھار کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ حنیس کی اس بات کا ترجمہ جو اس نے ڈچ زبان میں کہی تھی امسلوپوگاس کو سنا دیا۔ اس ننھے زرد آدمی کا لقب اندھیرے میں روشنی ہے اور بے حد مناسب ہے، اس نے کہا۔ بہرحال اس کے مشورے پر عمل کر کے دیکھتے ہیں، اگر ترکیب کام کر گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ مرنا تو ہے ہی۔ چنانچہ پہلی دفعہ میں نے وہ بدحیت بت جو اتنے عرصے سے میری گردن میں پڑا ہوا تھا اتار کر امسلوپوگاس کی گردن میں ڈال دیا۔ اس نے طلسم پہن کر اسے اپنے کمبل میں، جسے وہ اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھا، چھپا لیا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد پیغمبر واپس آیا اور اس دفعہ اس کے ساتھ نہ صرف دستہ کا افسر بلکہ چند دوسرے مصاحب بھی تھے۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے سلام کرے اور میری حالیت معلوم کرنے کی غرض سے آیا تھا، کیونکہ ایک دفعہ میں نے اس سے مویشیوں کا سودا کیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے واقف تھے۔ چند دوستانہ اور رسمی باتوں کے بعد اس نے امسلوپوگاس کا موضوع چھیڑ دیا اور بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس کے سپرد کیا خدمت کی گئی ہے، اور یہ کہ وہ بادشاہ کے حکم سے سرتابی کرنے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ میں تمہاری مجبوری کو سمجھ سکتا ہوں، میں نے کہا، لیکن تم جانو دوست، جو شخص عظیم زکالی کا عظیم طلسم کو نہ صرف پہنے ہوئے بلکہ اس کی پناہ میں بھی ہو، اسے چھیڑنا بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ سن کر افسر کی آنکھیں خوف و حیرت سے پھٹ گئیں۔ راستہ کھولنے والے کا عظیم طلسم، وہ بولا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کلہاڑے والوں کے اس سردار کو کیوں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بالکل، میں نے کہا، اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ جو شخص بھی عظیم طلسم کی بے حرمتی کرتا ہے یا اس شخص کو گزن پہنچاتا ہے تو وہ شخص 3 مہینے کے اندر اندر بڑی خوفناک اور تکلیف دہ موت مرتا ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کا پورا گھر، حتیٰ کہ اس کے دور کے رشتہ دار بھی اس خوفناک موت کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، میں نے سنا تو یہی ہے، اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب تک تو تم نے سنا ہی تھا، لیکن میرے دوست اب تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے اور یہ عظیم طلسم کیا کچھ کر سکتا ہے، میں نے بشاشت سے کہا۔ اب افسر نے امسلوپوگاس سے اکیلے میں گفتگو کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں کیا باتیں ہوئیں، البتہ جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ امسلوپوگاس نے واپس آ کر اونچی آواز میں کہ ہر کوئی سن لے کہا کہ چونکہ مقابلہ کرنا فضول تھا اور یہ کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوست میکومیزن کو کوئی نقصان پہنچ جائے، اس لیے اس نے افسر کے ساتھ شاہی کرال تک جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ افسر نے وعدہ کیا ہے کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو کوئی گزن نہ پہنچے گی، اور شاہی کرال تک وہ محض جھوٹے الزامات سے اپنے آپ کو بری ثابت کرنے جا رہا ہے جو اس پر دشمنوں نے لگائے ہیں۔ اس نے کہا کہ افسر نے عظیم طلسم کی قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی شرارت نہ کرے گا۔ میں نے بھی اونچی آواز میں کہ سب سن لیں افسر سے پوچھا کہ کیا امسلوپوگاس سچ کہہ رہا ہے؟ افسر نے اس بات میں جواب دے کر کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ اگر ممکن ہو تو امسلوپوگاس کو مردہ نہیں بلکہ زندہ اس کی خدمت میں پہنچایا جائے۔ اسے اپنی طرف سے کچھ دینے کے بہانے سے میں امسلوپوگاس کو اپنے چھکڑے کے پیچھے لے گیا اور وہاں اس سے پوچھا کہ اس کے اور افسر کے درمیان کیا طے ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ افسر امسلوپوگاس کو رات کے اندھیرے میں فرار ہو جانے کا موقع دے گا۔ یقین کرو میکومیزن، اس نے کہا، اگر میں فرار نہ ہو سکا تو پھر افسر بھی نہ بچ سکے گا، کیونکہ میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا اور اپنا کلہاڑا تیار رکھوں گا۔
اگر مجھے ذرا بھی شک ہوا کہ وہ دغا دینے والا ہے تو میرا کلہاڑا اس کے بیجے کی خبر لائے گا۔ میکومیزن، اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، ہم دونوں نے ایک عجیب سفر کیا ہے اور ایسی باتیں دیکھی ہیں جو کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوں گی، اور اس کے علاوہ میں نے بتوں اور انسانوں کی جنگ میں ریزوں سے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ اسے قتل بھی کیا ہے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا سفر محض بیکار نہیں رہا ہے، اور اب ہم جدا ہو رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمیشہ کے لیے نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ افسر کے ساتھ میں اس سفر میں مارا جاؤں گا، حالانکہ آخر میں دوسرے مارے جائیں گے۔ اس کی اس بات کا جو اس نے بڑی سنجیدگی سے کہی تھی مطلب اس وقت میری سمجھ میں نہ آیا۔ میکومیزن، میری روح مجھ سے کہتی ہے کہ آئندہ برسوں میں ہم پھر ملیں گے اور پہلو با پہلو ایک زبردست جنگ کریں گے جو ہماری جنگ ہوگی۔ روح کرے کہ ایسا ہی ہو۔ حالانکہ تم سفید فام اور میں سیاہ فام ہوں، لیکن میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں میکومیزن، اتنی ہی محبت جتنی کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے ہوتی ہے۔ اچھا، اب میں رخصت ہوتا ہوں، کیونکہ بادشاہ کا وہ افسر مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھ رہا اور بے چین ہو رہا تھا۔ اگر میں زندہ رہا تو یہ عظیم طلسم زکالی کو لٹا دوں گا، اور اگر مر گیا تو وہ اپنے ماتحت بوت کو بیچ کر یہ طلسم منگوا لے گا۔ زرد بونے، امسلوبوگاس نے حنیس سے کہا، جو اپنی روایتی خاموشی سے ہمارے قریب آ کر منڈلا رہا تھا۔ میں تمہیں بھی الوداع کہتا ہوں، بے شک تم اندھیرے میں روشنی ہی ہو، اور میں خوش ہوں کہ اس دنیا میں تم سے ملاقات ہو گئی، اور میں نے تم سے سام کی طرح رینگنا اور ڈسنا اور لومڑی کی طرح یا رنا چالیں چلنا سیکھا ہے۔ چنانچہ میں تمہیں بھی الوداع کہتا ہوں، کیونکہ میری روح مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اب اس دنیا میں ہماری ملاقات نہ ہوگی۔ اور اب اس نے کلہاڑا بلند کر کے مجھے سلام کیا اور مجھے سردار اور بابا کہا، جو کہ آج تک اس نے کسی کو نہ کہا تھا، اور اس طرح اس نے مجھے اپنے سے بلند درجہ دے دیا۔ گردکو اور زولو نے بھی مجھے سلام کیا اور مجھے الوداع کہی، اور دوسرے ہی لمحے وہ اور اس کے ساتھی شاہی افسر کے ساتھ ایک طرف روانہ ہو کر نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ پھر میں زکالی کی خدمت میں پہنچا۔ ایک بار پھر میں اس مہیب کالے پہاڑ پر اور بوڑھے زکالی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تو تم زندہ اور صحیح سلامت واپس آ گئے میکومیزن، وہ بولا۔ میں نے کہا تھا ایسا ہی ہوگا، اور دیکھو ایسا ہی ہوا۔ رہا یہ سوال کہ اس سفر میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور طویل طویل کہانیاں مجھے تھکا دیتی ہیں۔ اچھا، وہ طلسم کہاں ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ لاؤ، اب وہ مجھے واپس دے دو۔ زکالی، وہ طلسم اب میرے پاس نہیں ہے، وہ تو میں نے امسلوپوگاس کو دے دیا کہ وہ بادشاہ کے آدمیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ طلسم تم نے امسلوپوگاس کو دے دیا تھا، اور اب وہ میرے پاس پہنچ گیا ہے، اور اس نے اپنے چگا کا گریبان کھول کر مجھے وہی منحوس اور بدقطع بت دکھایا جو اس کی گردن میں پڑا ہوا تھا اور سینے پر لٹک رہا تھا۔ میکومیزن، میری یادگار کے طور پر اس کی نقل تم اپنے پاس رکھنا پسند کرو تو میں ایسا ہی طلسم تمہارے لیے بنا دوں۔ نہیں، میں نے کہا، امسلوپوگاس آیا تھا یہاں؟ ہاں، آیا تھا اور چلا بھی گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے سفر کی داستان تمہاری زبانی اور دوسری دفعہ سننا نہیں چاہتا۔ کہاں گیا وہ؟ کیا کلہاڑے والوں کے کرال میں جن کا وہ سردار ہے؟ نہیں میکومیزن، وہ آیا تو وہیں سے تھا، کم سے کم میرا تو یہی خیال ہے، لیکن اب وہاں کبھی نہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی عادت کے مطابق اس نے وہاں بھی گڑبڑ مچا کر چند لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا، جن میں سے ایک میرے خیال میں لوسٹا بھی تھا، جسے وہ تمہارے سفر پر روانہ ہوتے وقت اپنا قائم مقام بنا گیا تھا، اور اس عورت منازی کو بھی قتل کر دیا جو اس کی بیوی تھی، یا لوسٹا کی بیوی تھی، یا شاید دونوں ہی کی بیوی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس عورت کی بے وفائی کے متعلق بہت سی باتیں سننے کے بعد اس نے اپنے کلہاڑے کے ایک ہی وار سے منازی کا سر تن سے جدا کر دیا اور لوسٹا کو مقابلے کی دعوت دی، اور اس لڑائی میں اس نے اپنے رقیب اور حریف کو بھی دوسری دنیا میں دھکیل دیا۔ وہ اسی کا مستحق تھا بھی، کیونکہ یہ تحقیق کیے بغیر امسلوپوگاس زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اس نمک حرام نے امسلوپوگاس کی جگہ نہ صرف اپنے سردار ہونے کا اعلان کر دیا تھا، بلکہ اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ تو پھر امسلوپوگاس گیا کہاں؟ میں نے حیرت کا اظہار کیے بغیر کہا، کیونکہ اس خبر سے مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی تھی۔ یہ نہ تو میں جانتا ہوں اور نہ ہی مجھے اس کی پرواہ ہے۔ غالباً آوارہ گرد بن گیا ہے وہ۔ اپنی سرگزشت وہ خود ہی تمہیں سنائے گا جب بعد کے دنوں میں تمہاری اس سے ملاقات ہوگی، کیونکہ میرا خیال ہے اور خود امسلوپوگاس کو بھی یقین ہے کہ ایک بار پھر تمہاری ملاقات ہوگی اور تم دونوں ایک بے حد عجیب مہم پر روانہ ہوگے۔ سنو، زولوؤں کے شیر کے اس پلے کے ساتھ یہاں میرا معاملہ ختم ہوتا ہے، جو ہر طرح سے شاکا تھا، لیکن شاکا کی اسی سمجھ بوجھ اس میں نہ تھی۔ وہ ایک جنگجو تھا جو کلہاڑا چلانے میں اپنی مثال آپ تھا، لیکن اس میں ذہانت نام کو نہ تھی، اور تم جانو میکومیزن، ایسے لوگ میرے کچھ کام کے نہیں ہوتے۔ 3 دفعہ میں نے اس کے ہاتھ میں اپنی عیاری کا ہتھیار دیا،
اور اسے راستہ بتایا کہ وہ یوں کرے اور یہ بھی کرے، اور ہر دفعہ اس نے اپنے اناڑی پن سے ہتھیار توڑ دیا۔ حالانکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے میرے کہنے پر عمل کیا تو میں اسے زولو لینڈ کا بادشاہ بنا دوں گا۔ چنانچہ اب کٹھ بورڈ امسلوپوگاس کے ذکر کو یہاں ختم کرو۔ کاش کہ تم نے اسے عظیم طلسم نہ دیا ہوتا، پھر بادشاہ کے آدمی اس کا خاتمہ کر دیتے اور میں اس کی طرف سے بے فکر ہو جاتا۔ تم جانو وہ بہت سی باتیں جانتا ہے، اور کیا پتا کہ کب غصے میں کسی کے سامنے کچھ بک دے اور میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ خیر، وہ چلا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کہ ایک یادگار جنگ میں جو ایک دور افتادہ اور عجیب خطے میں لڑی جائے گی مارا نہیں جاتا، اور اس کی موت تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ زکالی، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے دوست امسلوپوگاس کی پریشانیوں اور مصائب کا تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے، میں نے تنزن کہا۔ ذرا برابر بھی نہیں میکومیزن، بوڑھوں کے دوست تو وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق نچا سکتے ہیں، دوسرے جائیں جہنم میں۔ ٹھیک ہے زکالی، چنانچہ اب خود میں بھی سمجھ گیا ہوں کہ تم جیسے خود غرض بوڑھے سے کیا توقع رکھنی چاہیے۔ اس نے اپنا محسوس بیان قہقہ لگایا۔ ہاں میکومیزن، اور تمہیں مجھ سے بھلے کی توقع رکھنی چاہیے، کیونکہ تم بہادر ہو اور امسلوپوگاس کی طرح بیوقوف نہیں ہو۔ تمہارے جیسے دوست تو میرے لیے بڑے ہی کارآمد ثابت ہوتے ہیں، اور یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن تم بھی میرے بڑے کام آؤ گے۔ وہ خاموش ہو گیا اور سر جھکا کر کسی خیال میں غرق ہو گیا، اور میں سوچنے لگا کہ خدا جانے کیا مطلب تھا اس بوڑھے وچ ڈاکٹر کا، اور اب دوسرا کون سا کام وہ مجھ سے لینا چاہتا تھا، مجھ سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا اسے۔ ایک دم سے زکالی نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر پوچھا، میکومیزن، سفید فام ملکہ نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ رات کے وقت خواب میں تم اسے بہت زیادہ پریشان کرنے لگے ہو۔ یہ اس نے غلط نہیں کہا، وہ ہواؤں کی سائے سائے میں اکثر مجھ سے پوچھا کرتی ہے کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں، لیکن اس کی وجہ میں نے اسے نہیں بتائی۔ بہرحال وہ ایک عورت ہے اور اس ویرانے میں اکیلی اکتا رہی ہوگی، بس اسی خیال سے میں وقتاً فوقتاً اس سے بات کر لیتا ہوں، یا میری روح اس سے گفتگو کر لیتی ہے۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو اسے اپنی ہزاروں سال کی عمر ایک بوجھ معلوم ہونے لگے، ناقابل برداشت بوجھ۔ تو گویا تم اس پر احسان کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بے شک، اس نے سر ہلایا۔ اچھا، دوسرا پیغام کیا بھیجا ہے اس ساحرہ نے اس بوڑھے کے لیے جو اسے نیند میں پریشان کیا کرتا ہے؟ حالانکہ اس کی نیند پہلے ہی سے اچاٹ ہے، کیونکہ اسے نیند میں ہزاروں سال کی یادوں کے اسے پریشان کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے زکالی کے سامنے اس تصویر کی تفصیلات بیان کر دی جو ہنا نے مجھے پانی سے بھرے ہوئے پیالے میں دکھائی تھی، کہ بادشاہ اپنی جھونپڑی میں مر رہا تھا اور دو ہستیاں سامنے کھڑی اسے مرتا دیکھ رہی تھی۔ زکالی ہنسا۔ تو میں اپنا انتقام لے لوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ راستہ لمبا ہے، لیکن میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ تم نے میرا کام کر دیا میکومیزن، اور تمہیں اپنے کام کی اجرت بھی سفید فام ساحرہ سے مل گئی، کیونکہ تم نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو دیکھنا چاہتے تھے۔ ہاں دیکھ لیا، میں نے تلی سے کہا، لیکن وہ سب جھوٹ تھا، نظر کا دھوکا۔ جھوٹ؟ سب جھوٹ میکومیزن، سب جھوٹ۔ لیکن جھوٹ کے عقب میں سچ بھی ہوتا ہے، جس طرح نقاب کے پیچھے وہ سفید فام ساحرہ تھی، حسین اور جوان۔ اس نے اپنی نقاب تمہارے لیے اٹھا دی تھی کہ نہیں؟ اور تم حقیقت سے آشنا ہو کر اس کے قدموں پر گر گئے تھے کہ نہیں؟ جھوٹ، جھوٹ، سب جھوٹ۔ لیکن یقین کرو میکومیزن، جھوٹ کی نقاب میں سچ چھپا ہوتا ہے، حسین اور لازوال۔ الوداع حقیقت کے متلاشی، رات کے بعد صبح آتی ہے، اور موت کے بعد کیا آتا ہے میکومیزن؟ خیر، ایک دن یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، کیونکہ ایک نہ ایک دن نقاب بہرحال اٹھ ہی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں سے بہت دور رہنے والی سفید فام ساحرہ نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ الوداع میکومیزن، ایک دن حقیقت کے چہرے پر سے نقاب اٹھ جائے گی۔ یہ ہنا اور شکاری کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد اس کہانی کا دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا جو ہنا کے بارے میں ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔